वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, और उस गली का हूँ मैं गदा जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान जो इस वक्त हज की सआदत हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर पहुँच चुके हैं, सबका हज कबूल फरमाए और आइंदा साल हमें भी हज की सआदत नसीब फरमाए, और स्वालीन के सदक़े अल्लाह मुसलमानों के हाल ज़ार पे रहम फरमाए, और हर मुसलमान का अल्लाह ताला ख़त्मा बिल ईमान ख़त्मा बिल खैर फरमाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम। आप सब लोग, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहते हैं ना कि अमल का दारो मदार नीयतों पर है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो जब नीयत ही खोटी हो ना तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज बात करने वाली हूँ जी किचन विद आमना, जो अब मरियम को कैश करने पर मजबूर हो चुकी हैं, क्योंकि ये चैनल कितने दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, तकरीबन 1 डेढ़ महीना पहले मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी कि किचन विद आमना आखिरी सांसों पर। तो किचन विद आमना जब मैंने ये वीडियो बनाई आखिरी सांसों पर, तो आयशा जी को बहुत तकलीफ़ हुई। आयशा जी को इतनी तकलीफ़ हुई, इतनी तकलीफ़ हुई कि आपको मैं बता नहीं सकती। और वो कहती है ना, मुझे कोई तड़पाने वाला पैदा नहीं हुआ। तो तुम्हें तो तड़पाने वाले बहुत सारे हैं, तुम्हें तड़पाने वाले इतने हैं ना कि मैं उनका अगर नाम गिनवाने यहाँ बैठ जाऊँ तो तुम तो वैसे ही तड़प के अब जान दे दो। और ये ना हो कि फिर मेरी बातों से तुम्हें फिर से मोशन लग जाए, क्योंकि आजकल तुम्हारा स्टमक जो है वो बड़ा ही कमज़ोर हो चुका है और थोड़ी थोड़ी सी बात पर तुम्हें मोशन लग जाते हैं। तो लिहाजा मैं बार बार उन लोगों के नाम दोहराऊंगी नहीं जिनकी ज़िक्र की वजह से तुम तड़प उठती हो। तो अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करती हूँ कि किचन विद आमना आखिरी सांसें ले रहा है और बैसाखियों के सहारे चल रहा है। और बैसाखी भी हर रोज़ नहीं होती है, कभी कोई तो कभी कोई, मतलब चेंज करती है आमना बैसाखियाँ, के हो सकता है ये बैसाखी जो है कामयाब हो जाए, ये कामयाब हो जाए, लेकिन ना, कोई फ़ायदा नहीं। हाँ हाँ है तो क्यों भाई, नीयत नीयत खोटी है ना, नीयत खोटी है। तो मैं बात कर रही थी, जब मैंने वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पे, तो आयशा को ऐसे मोशन लगे, ऐसे मोशन लगे कि फ़ौरन आई मुझे जवाब देने। और जवाब क्या दिया कि भाई सारी दुनिया का कंटेंट ख़त्म हो सकता है, व्लॉगिंग वालों का, ट्रैवलिंग वालों का, फलां का ढिगां का, ये का वो का, लेकिन जी किचन का जो ट्रेंड है, कैटेगरी है, इसका ट्रेंड कभी ख़त्म नहीं हो सकता और किचन विद आमना क़यामत तक चलता रहेगा। ओए होए होए होए, पीरनी ने क्या प्रेडिक्शन की। पीरनी तो वैसे आमना है, लेकिन इस मामले में प्रेडिक्शन इस मैडम ने की कि भाई किचन विद आमना जब तक दुनिया है, किचन विद आमना चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इनको तो मौत याद ही नहीं है, इनकी लिस्ट में तो मरना लिखा ही नहीं है। इन्होंने तो आबे हयात पी रखे हैं। इन लोगों ने तो सिर्फ इस दुनिया में रह कर कंटेंट बना बना के सिर्फ पैसा छापना है, नोट छापने हैं और उन नोटों से अपने प्लाजे खड़े करने हैं, अपने घर खड़े करने हैं। और नीयत खोटी मैंने क्यों बोला, अब आपने गौर से वीडियो सुननी है, वीडियो बड़ी अहम है और स्किप नहीं करनी, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। तो नीयत खोटी क्यों है जी इस मोहतरमा की? क्योंकि एक तो इसकी आदत है आमना पीरनी की, दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक चलाना। खुद ये शहद से भी मीठी बन के रहती है। अभी आपने देखा मरियम के साथ जो इसने एक दिन से गुजारा पूरा इन्होंने, और आशा ने गुजारा, और आशा के और इसकी कंटेंट में आपको बड़ा फ़र्क नज़र आया होगा। आशा के कंटेंट में आपको छिछोरापन, घटियापन, ऊट-पटांग हरकतें, पीने पिलाने की हरकतें, और जैसे मैंने कहा था कि बस घुंघरू बाँधने बाकी रह गए थे। और वहाँ पे मॉल में क्या पता कि वहाँ पे अब मैं मुजरे ही कहूँगी और क्या कहूँगी, हैं? बाकी तो सब कुछ इन्होंने दिखाया था ना, वहाँ पे वही रह गया था ना, वो भी करके दिखा देती। तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन जब जिस तरह का कंटेंट देखेंगे उसी तरह का ही हमारा रद्द-ए-अमल आएगा। तो उसके बाद जी ये मोहतरमा आई है। अब इसकी जो बहन मरियम है, कल भी मैंने कहा था कि उसकी कोई ट्रिक जो है काम नहीं कर रही। पहले वो खुश-खुश आई, उसने बड़ा अच्छा-अच्छा अपनी तरफ से हैप्पी-हैप्पी अपने आप को दिखाने की कोशिश की। लोगों ने उसके थू-थू किया, उसके ऊपर थूक दिया, उसको ट्रोल किया, उसको बुरा-भला बोला, रिएक्शन वालों ने भी आड़े हाथों लिया, क्योंकि गलती पर है ना। मैं ये नहीं कहूँगी कभी भी कि ससुराल वालों की गलती नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि औरत को झुकना पड़ता है, ठीक है? हमारा मुआशरा ही ऐसा है। औरत को मेहनत करनी पड़ती है घर बनाने के लिए। अगर हम इस तरह करने लग जाएँ ना, तो फिर तो मैं कहती हूँ 100 में से 99% और लड़कियाँ जो है ना, वो मायके में ही आके बैठेंगी, और वो भी 15 दिन के बाद ही। क्योंकि हालात ऐसे होते हैं ससुराल में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। वो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना, जिसने पाई है मर के पाई है।
تو یہ بڑی مشقت والا کام ہے گھر بنانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، اس کے لیے بڑا سہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، زبان کو بند رکھنا پڑتا ہے، اور بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر جا کے ایک گھر بنتا ہے ایک عورت کا، اور عورت کو اپنی عزت بنانے کے لیے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ لیکن جو بے باک اور بے لگام عورتیں ہوتی ہیں نا، جن کو کوئی اس چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ بھئی ہمیں لوگ کیا کہیں گے، یا کہ مطلب اس کو تو چھوڑ ہی دیں نا، کہ خوف خدا اس کو تو چھوڑ ہی دیں، وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے، وہ ان کے دلوں میں ہوتا تو دوپٹے بھی نہ اترتے، سینے بھی ننگے نہ ہوتے، جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں مریم کا دوپٹہ سر سے سرکا اور سینے سے بھی سرک گیا، صحیح ہے، اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ عائشہ والی ڈریسنگ ہوگی اس کی۔ آمنہ نے کیا دیا تھا اس کو جب یہ اس کے گھر آئی تھی یہ دعوت پہ، اسی طرح کی وہ ڈریس دیا تھا نا، تو آپ دیکھیے گا آنے والے ٹائم میں یہ بھی ہوگا۔ تو میں کیا کہتا میں اپنی وہ اس سے ہٹ گئی، تو اس کا جو اس نے جو مریم کے ساتھ ایک دن وہ گزارا نا، تو وہ صحیح لگ رہا تھا کہ کوئی ہم مطلب کہ وہ عورتیں جو ہوتی ہیں چچوری اور وہ اس طرح کی، میں نام لوں گی تو آپ کو غصہ آئے گا، سمجھ جائیں، وہ دن مطلب کہ ہلا گلا کر رہی ہیں، موج مستی کر رہی ہیں، کوئی نوٹ شوٹ واہ واہ لگے ہیں، دہاڑی کوئی صحیح لگی ہے تو صحیح موج مستی کرنے کے لیے نا نکل پڑی ہیں گھر سے۔ لیکن آمنہ ایسی نہیں ہے، آمنہ کو اپنی عزت بڑی پیاری ہے، کیونکہ وہ ایک غیرت مند فیملی کی بہو ہے، اس فیملی میں اس گھر کی بہویں جو ہے نا، وہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے ایک خاندانی لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اس کی ساس بڑی اچھی ہے، لیکن بس کیا کرے، آمنہ صاحب جو ہے، عمیر صاحب نکمے ویلے نکارا کھٹو تھے، اب بیوی کا کہنا تو ماننا پڑے گا جب بیوی کما کے ٹھسائے گی تو، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنے، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ اپنا کانٹینٹ بڑا ڈیسنٹ بناتی ہے، کوئی چھچورا پان نہیں ہوتا، لیکن اس کی اور عائشہ کی سوچ سیم ہے، نیت سیم ہے، وہ دوسروں کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلاتی ہے، اپنے کانٹینٹ کو وہ کبھی گندا نہیں کرتی، نہ نہ نہ، وہ بڑی سیانی ہے، ایویں تو سونو سسٹر نے اس کا نام پیرنی نہیں نہ رکھا، وہ بڑی سیانی ہے، تو اس کی نیت ایسے کھوٹی ہے کہ ایک تو وہ کسی بہن بھائی کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتی، اور وہ نہیں چاہتی کہ میرے علاوہ بھی سوشل میڈیا سے کوئی پیسہ ارن کرے یا میرے جتنا ارن کرے۔ اب آپ کہیں گے کہ مطلب کہ آپ کو غیب کے علم ہے، نہیں غیب کے علم نہیں ہے، میں نے ان کے کانٹینٹ میں یہ چیزیں دیکھی ہیں، اور ان کی اپنی آڈینس بھی یہ باتیں کرتی ہے، تو سوری کامنٹس میں شیئر کرنا بھول گئی، کچھ ایسے کامنٹس بھی میں نے اسکرین شاٹس لیے تھے لیکن میں بھول گئی شیئر کرنا، تو اینڈ پہ اگر ممکن ہوا تو میں لاسٹ ویڈیو کا لاسٹ پارٹ میں وہ کامنٹس شیئر کر دوں گی۔ تو اس کی نیت اس طرح کھوٹی ہے کہ جس دن مریم کی شادی ہو رہی تھی نا، تو اس کا حال اتنا برا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں مریم کی شادی ابھی کی ابھی رکوا دوں، کیونکہ مریم کی ویڈیوز وائرل ہو رہی تھیں، اور اس کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کا سسرال اس بہت سپورٹیو ہے، اس کو ویڈیوز بنانے میں اس کا ہسبینڈ اس کا بہت ساتھ دینے والا ہے، تو اس کا جو نا رنگ اڑا ہوا تھا، اور ہم نے خود بھی یہ ویڈیوز میں بولا تھا کہ اب عائشہ آمنہ سے زیادہ مریم کا چینل چلے گا، کیونکہ اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ بہت سپورٹیو ہے، اور پوری فیملی اس کے ساتھ اس کا ساتھ دے گی، اس کے کانٹینٹ میں اس کا حصہ بنے گی، اور اس کا ایک انٹرسٹنگ سا کانٹینٹ بنے گا۔ لیکن پھر دماغ خالی ہو، دماغ میں بھوسا بھرا ہو، تو کیا بندہ کہہ سکتا ہے، وہ تو 15 دن بھی وہاں پہ ٹکی نہ، اپنے پاؤں پہ کھلاڑی مار کے آ بیٹھی، اور یہ روئی تھی اس دن ولیمے والے دن، باقاعدہ یہ روئی تھی، اس نے مگر مچ کے آنسو بھائے تھے، اور کسی نے مجھے کہا تھا کہ ججمنٹ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو کیسے پتا کہ وہ اس لیے رو رہی ہے کہ وہ جیلس ہے، میں ابھی بھی اپنی موقف پہ ڈٹی ہوئی ہوں کہ یہ اسی لیے روئی تھی، اس کو کوئی ابو جی یاد نہیں آئے تھے، جب یہ اس طرح کا گھٹیا کام کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ، تو تب ان کو ابو یاد نہیں آتے کہ ہمارے ابو کی روح کیسے بے سکون ہوگی، بتائیں نا مجھے، تو لیکن جب مریم پہ آ کے جا رہی تھی تو وہ تو الٹا خوشی کا موقع تھا کہ چلے طلاق یافتہ ہے، بڑی عمر کی ہے، بوڑھی ہو رہی ہے، اللہ اس کا گھر بنا دے، ہم نے کتنی دعائیں کی، جھولیاں اٹھا اٹھا کے کہ اللہ کرے اب اس کا گھر بن جائے، تو اس میں رونے والی کیا بات تھی، لیکن روئی نا، ڈرامہ کیا نا، آپ کو یاد ہے شادی والے دن بھی روئی کہ ہائے میں اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ میں ہر روز مریم کے لیے دعائیں کرتی تھی میری بہن کا گھر بن جائے، تو اب تم اپنی بہن کو کیوں نہیں سمجھا رہی کہ تمہاری شادی اگر ہو بھی گئی ہے تو اپنی شادی کو نبھاؤ، جیسے بھی سسرال والے ہیں ان کے ساتھ گزارا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے، نہیں نہ سمجھا رہی، کیونکہ وہ چاہتی نہیں ہے، وہ ولیمے والے دن اس کو یہی تکلیف ہوئی تھی، بھائی انہوں نے تو بھائی مریم کو بڑا سیٹ رکھا ہوا ہے، بڑا پروٹوکول دیا ہوا ہے، مریم کی تو بلے بلے ہو گئی ہے، تو یہ کہاں برداشت کر پاتی ہے، تو اس کی یہ نیت کھوٹی، اس کی یہ نیت خراب، جس کی وجہ سے کچن ود آمنہ کا بھٹھا بیٹھ گیا ہے۔ ایک ٹائم تھا کہ ہر سال 1 ملین یہ فیملی کچن ود آمنہ کمپلیٹ کرتی تھی، جب بلال ہوتا تھا، بلال کی محنت نظر آتی تھی، نیک نیتی تھی اس کی،
صاف دل کا وہ انسان ہے اور وہ محنت کرتا تھا. ویڈیو کو شوٹ کرنے کا طریقہ, ایڈٹ کرنے کا طریقہ, تھم نیل, ہر چیز پروفیشنل طریقے سے ہوتی تھی. لیکن اب کیا ہے جی, بیساکھی چاہیے. کبھی عائشہ کو بلایا جا رہا ہے, کبھی مریم کو بلایا جا رہا ہے, کبھی امی کو بلایا جا رہا ہے, کبھی اپنی دیورانیوں کو بلایا جا رہا ہے, کبھی نندوں کو بلایا جا رہا ہے, کبھی ساس کو, کبھی کسی کو, کبھی. یار تمہارا چینل ہے نا, تو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کچن کی جو کیٹیگری کی خواتین ہیں وہ کسی کو روزانہ بلا بلا کے ویڈیوز بناتی ہوں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ریسیپی اس کی ہے اور یہی شیئر کر رہی ہے, لیکن جی ساتھ میں مریم کا تڑکا لگانا ضروری تھا, کیونکہ مریم میڈم جو ہیں وہ ٹرینڈنگ میں ہیں, کیونکہ مریم نے آخری فیصلہ کر لیا ہے ڈائیورس لینے کا. تو کیوں نہ اپنی بہن کو سپورٹ کریں, کیوں نہ کریں, کیونکہ وہ چاہتی نہیں ہے کہ میری بہن کا اپنا گھر ہو, وہ چاہتی نہیں ہے کہ میری بہن بھی خوشحال رہے, وہ چاہتی نہیں ہے کہ میری بہن بھی ترقی کرے, اس کی بھی اپنی فیملی ہو, اس کے بھی بچے ہوں. وہ یہ چاہتی ہے کہ سارا ٹبر صرف میرے کانٹینٹ کے لیے فری رہے 2400 گھنٹے. مجھے جب فیملی میں سے کوئی بھی بندہ درکار ہو تو وہ مجھے نہ کرے, فوراً سے میری ویڈیو شوٹنگ میں میری آ کے ہیلپ کرے, چاہے وہ عائشہ ہو, چاہے وہ مریم ہو, چاہے اس کی امی ہو, چاہے اس کی بھابھی ہو. تو بھابھی تو خاص کوئی اس کی ہیلپ نہیں کرتی, ہاں کبھی دعوت ہو تو اس میں وہ کھانے پینے ضرور آ جاتے ہیں میاں بیوی منہ اٹھا کے. لیکن آمنہ کو بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے, کیونکہ کچن ود آمنہ بھی جب چلتا تھا تو اس میں بھی یہ سب ٹیم کی طرح کام کرتے تھے. اس کو پوری ایک ٹیم چاہیے اس کے چینل کو چلانے کے لیے, اور اس کی جو فیملی کانٹینٹ والا چینل ہے لائف ود آمنہ, کیا ہے اس کا نام, لائف ود آمنہ, اس کے لیے بھی ان کی ہیلپ اس کو درکار رہتی ہے. تو وہ نہیں چاہتی کہ میری کوئی بھی بہن جو ہے وہ اپنا گھر بسائے, کیونکہ اس کو اس کی ٹیم کا ایک ممبر کم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا تو نقصان ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ صرف میری نوکرانیاں بنی رہیں, میری نوکرانیاں بن کے کام کرتی رہیں, جب میں ان کو منہ لگاؤں تو یہ بھاگی چلی آئیں, جب میرا دل کرے میں ان کو ٹھوکر مار دوں, جب میرا دل کرے میں ان کو یوز کر لوں, جب میرا دل کرے میں ان کو ٹھینگا دکھا دوں. ایسا ہوا ہے, ایک بار نہیں ہوا, کئی بار ہوا ہے. آج بھی کامنٹس میں لوگوں نے کیا بتایا کہ بھائی واہ بلے بلے, مریم کو تو بڑی لفٹ کروائی جا رہی ہے, بڑا اچھا لگا بھائی, بہنیں مریم کو بڑا اسپیشل فیل کروا رہی ہیں, کیا بات ہے. تو اس گھر میں آپ سب کو پتہ ہے کہ مریم کو کتنا زیادہ اگنور کیا جاتا تھا, اور اس میں آمنہ سر فہرست تھی. سب سے زیادہ جو اگنور کرتی تھی بندی مریم کو وہ تھی آمنہ میڈم. لیکن دیکھ لیں, باپ بڑا نہ بھیا, سب سے بڑا روپیہ. وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت کے ٹائم لوگ, منافق لوگ گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں, یہ تو پھر بہن ہے. اور یہی عورت جب دل کرتا ہے اس کا کھانے کا لالچ دے کے بہنوں کو گھر بلا لیتی ہے. اور عائشہ کا تو جینا مرنا ہی آمنہ ہے نا, جیسے میں نے کہا نا جب میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ کچن ود آمنہ آخری سانسوں پر, تو کیسے تڑپی ہوئی آئی تھی اور مجھے جواب دیا تھا. تو اس بیچاری کا تو جینا مرنا آمنہ ہے. آمنہ کا گھر بن جائے, آمنہ کی بڑی گاڑی ہو, آمنہ کا پلازا ہو, آمنہ یہ آمنہ وہ, کیونکہ اس کی زندگی میں تو اور کچھ ہے ہی نہیں نا. سب جانتے ہیں اس نے شادی نہیں کی, اس نے فیملی نہیں بنائی, اس نے صرف اور صرف اپنی لائف کو آمنہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے. اور عنقریب آپ اس کو آمنہ کے ساتھ ہی دیکھیں گے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ عنقریب آپ کو پکی پکی آمنہ کے ساتھ ہی نظر آئے گی, کیونکہ آمنہ کو میں نے جیسے کہا کہ ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہر وقت اس کا شور اویلیبل نہیں ہوتا اس کی ویڈیوز شوٹ کرنے کے لیے. اور کچن ود آمنہ کو بیساکھی کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ اس میں بھی عائشہ کام کرتی ہے, اس کے کام آتی ہے. تو آمنہ تو نہیں چاہے گی نا کہ میری بہنیں مجھ سے دور ہوں, پھر چاہے میں ان کو جس طرح مرضی یوز کروں, کبھی ان کو اسپیشل فیل کرواؤں, کبھی ان کو برا فیل کرواؤں, کبھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں, کبھی ان کے ساتھ برا سلوک کروں, لیکن وہ ہونی چاہیے میرے لیے اویلیبل, ٹھیک ہے, وہ اس گھر میں ہونی چاہیے جب مجھے چاہیے. یہ تو چاہتی تھی کہ بلال بھی ساری زندگی میرے لیے وقف کر دے, بلال بھی اپنی فیملی نہ بنائے, نہ اپنی بیوی بچوں کا ساتھ دے, میرے لیے زندگی وقف کر لے اور کچن ود آمنہ کا ملازم بن کے ساری زندگی گزار دے. اس کھوٹی نیت والی عورت کا یہ دل تھا. لیکن بلال سمجھدار تھا, اور وہ اپنی بیوی کو لے کے ان خرافاتی مائنڈ کی عورتوں سے دور چلا گیا, کیونکہ وہ بڑا مطلب کہ سمپل سا انسان ہے, لڑائی جھگڑوں سے, منافقت سے اور یہ ہیرا پھیری سے وہ بہت ڈرتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے. سیدھا سادہ سا سمپل سا وہ انسان ہے. تو اس نے یہاں پہ رہ کے بڑا مقابلہ کیا. تب سے یہ جو کوکاف کا جن ہے نا, اس نے بلال کا جینا حرام کیا ہوا تھا کہ چینل کا کنٹرول ہمارے حوالے کرو, ٹھیک ہے, اور چینل مطلب مکمل طور پہ ہمارے حوالے کرو.
लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि वो मेहनत कर रहा था। और इस खोटी नीयत वाली औरत ने अपने भाई को ये कहा कि भाई जर्मनी जाना चाहते हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हें भेजूंगी, तुम्हारे फैमिली अपनी अम्मी को मनाऊंगी, आशा को मना लूँगी, सारे मान जाएंगे और मेरा भाई बिलाल आराम से जर्मनी चला जाएगा, हमें कोई तुमसे नाराज़गी नहीं है। तो बस तुम जैसे ही मेरे हवाले करोगे चैनल तो सारी फैमिली तुम्हें खुशी खुशी इजाज़त दे देगी। लेकिन लास्ट वीडियो में इसने क्या किया, जो अपनी अम्मा के घर में बनाई थी कि आज मेरी माँ के घर में मेरी लास्ट रेसिपी शूट होगी, और उसने एक इमोशनल वीडियो बनाई जिसमें मुझे भी रोना आ गया। और इस खोटी और बदनीयत औरत ने वीडियो के लास्ट में वो गंद घोला, वो कीचड़ भाई के ऊपर उछाला, सगे भाई की वो मट्टी पलीत की। लोगों को ये दिखाया गया कि भाई वो हमें दे गया है, हम अब क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे, कोई बात नहीं। फिर लोग मर भी तो जाते हैं, इसके शोहर ने कहा था तो दुनिया चलती रहती है, तो ये चला गया तो क्या हुआ, हम चला लेंगे। तो फिर अब चला पा रहे हो। खोटी नीयत के मालिकों, तुम लोगों का कुछ नहीं बनना। तुम इस दुनिया में हज़ारों प्लाजे बना लो ना, लेकिन अल्लाह माफ़ करे अगर तुमने अपने बहन भाइयों का हक मारा या उनके लिए बनीयत खोटी रखी तो तुम्हें आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हुब्बे जा और इस दुनिया की मोहब्बत और लज्जतों ने जो तुम्हें इस तरह गाफिल कर रखा है ना, ये चंद दिन की आशा जी, चंद दिन की अयाशी है, सिर्फ चंद दिन की। और ये सिर्फ जो तुम लोगों को ये खूबसूरती नज़र आती है ना, ये एक छोटा सा नमूना है, ठीक है। ये एक छोटा सा नमूना है जिस पे तुम मर मिटी हो और इसके लिए तुम लोग कुछ भी करने को तैयार हो। लेकिन जन्नत कैसी है तुम लोगों ने, शायद तुम लोगों ने एक झलक देख ली होती तो ये सब तुम सारे काम हम लोग गलत ना करते। बहरहाल जी, हमारा काम है एक पॉजिटिव मैसेज देना और इनकी हकीकत आपको बताना, वो हम अपना फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे। बाकी अल्लाह ताला नियतों के हाल जानता है और अल्लाह ताला के हाँ देर है अंधेर नहीं है, जिसकी जो नियत है उसको वो मिल जाएगा। और बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना कोई गलत काम नहीं है। जहाँ पर भी आप गलत होता देखो, अपने हाथ से ज़ुबान से रोकने की कोशिश करो, और मुमकिन ना हो तो दिल में उसको बुरा ज़रूर कहो। तो आजकल ये औरतें जो हैं, साफ नज़र आ रहा है कि ये बहनें मरियम का घर ख़राब करने पे तुली हुई हैं और ये बिल्कुल भी अपनी बहन मरियम को बसने नहीं देंगी। मेरी फिर भी अल्लाह से दुआ है कि मरियम का घर ख़राब ना हो। और अभी तक क्योंकि तलाक़ नहीं हुई तो आप दुआ करें कि ये सुलह हो जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।